سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي. قلنا من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحفظون أحاديث ويبلغونها إلى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیزم، تمام حضرات سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں. یہ حدیث کے احترام کے خلاف ہے. خاموشی سے سنیں. میری بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کی گفتگو ہے. دوسری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں جاری کروائیں کہ جو طلباء کے لیے اور سامعین کے لیے اور خود اس اختر کے لیے نافع ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں. آپ نے جو عمل کیا، حضرات صحابہ کرام نے اس عمل کو نقل کیا، اسے حدیث کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا کوئی گفتگو کی، آپ نے اسے دیکھا اور سکوت اختیار فرمایا، تو اسے بھی حدیث کہتے ہیں. پہلی قسم کو قولی حدیث کہتے ہیں، دوسری قسم کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو تقریری حدیث کہتے ہیں. گویا کہ آپ نے خاموش رہ کر اس کی تائید فرما دی، اس کی توثیق فرما دی، اسے برقرار رکھا، تو اس لیے اسے تقریری حدیث کہا جاتا ہے. کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور خاموشی اختیار فرمائے. ممکن نہیں ہے. چھوٹی سی ادنا سی غلطی بھی کسی سے ہوتی تو فوراً اس پر تنبیہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور منہ میں رکھ لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کھجور نکالی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں. حالانکہ وہ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی ان کی عمر 6 سال تھی، لیکن اس چھوٹے بچے کی غلطی کو بھی برداشت نہیں فرمایا اور فوراً اصلاح فرمائی. تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی صاحب عقل، عاقل، بالغ آپ کے سامنے کوئی غلطی کرے اور آپ خاموش رہیں؟
آپ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ عمل درست ہے، یہ جائز ہے، اسی لیے آپ خاموش رہے اور خاموش رہ کر اس کی تائید فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کی ان قول، فعل اور تقریر کو جو حدیث کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الملہم میں لکھا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث سے تعبیر فرمائے۔ وہ کہاں جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے 3 انعامات کا ذکر فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ادائے شکر کا طریقہ بتایا کہ ان انعامات پر کس طرح سے شکر ادا کیا جائے۔ ایک انعام ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتامہ بیچارے جس طرح سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ میں نے اور آپ نے سب نے ہی دیکھا ہوگا کہ ناشتہ چچا کے گھر میں کیا تو دوپہر کا کھانا پھوپھی کے گھر میں کھایا، رات کا کھانا دادا کے گھر کھا لیا، اگلے دن کسی اور رشتہ دار کے گھر، بچا کچا اس بیچارے کو کھلاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام پیدائشی یتیم ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو کبھی ایسے دھکے نہیں ملے۔ آپ نے ابتدائی ایام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزارے تو انہوں نے بڑی قدر کی۔ پھر 6 سال کی عمر تک آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں، انہوں نے سنبھالا۔ اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے سے جتنا پیار کیا جاتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ خوب پیار، محبت، ناز و نخرے کے ساتھ آپ کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے 2 سال سنبھالا، انہوں نے بڑی قدر کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں قالین بچھایا جاتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، ان کے صاحبزادے قالین سے نیچے بیٹھتے تھے۔ دیگر لوگ بنو ہاشم کے، قریش کے، وہ ملنے آتے، وہ قالین سے نیچے بیٹھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو عبد المطلب اپنے ساتھ قالین پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا جس طرح سے نام میں یکتا ہے کہ محمد عرب میں کسی کا نام نہیں، اسی طرح سے شان میں بھی یکتا ہے۔ ایسی قدر کیا کرتے تھے۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو پھر ابو طالب نے سنبھالا تو انہوں نے بڑی عزت دی، بڑے احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسری نعمت ذکر فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو راہ کا علم نہیں تھا کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ اللہ نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی، آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ آج اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، اسے سمجھانے والے اس کے والد ہیں، اس کے بڑے بھائی ہیں، اسکول جاتا ہے اساتذہ ہیں، مدرسے جاتا ہے معلم اور مولوی صاحب ہیں کہ جو اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بیٹا سگریٹ نہیں پیتے، بیٹا چوری نہیں کرتے، یہ بری عادتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی کہ جہاں شرک سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے گھر کے بڑے بھی شرک میں مبتلا تھے، آپ کے دادا شرک میں مبتلا، ابو طالب شرک میں مبتلا، دوسرے لوگ کنبے قبیلے کے اکابر وہ شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کبھی کسی پیشانی کے سامنے نہیں جھکی۔ کس نے روکا اس گمراہی سے؟ صرف اللہ نے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں شراب عام تھی کہ بچوں کو گھٹی میں شراب دی جاتی تھی، چھوٹے شراب پی رہے ہیں، بڑے شراب پی رہے ہیں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو کبھی شراب نے نہیں چھویا۔ کون روکنے والا تھا؟ کس نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ بری چیز ہے؟ اللہ نے۔ تو اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برہنہ ہونے کو، ننگا ہونے کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ ننگے ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کبھی مجمع کے بیچ میں اپنا سطر نہیں کھولتے تھے۔ ایک مرتبہ کم عمری میں، کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، کم سن تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، تو اپنے کاندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طرح سے کاندھا زخمی ہو جائے گا پتھر اٹھانے سے، کاندھے پر کوئی کپڑا رکھ لو۔ کپڑا نہیں، اپنی ازار کھول کر کاندھے پر رکھ لو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے جھٹکا دیا، ازار کھل گئی تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں۔ آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ازاری ازاری، میری چادر میری چادر۔ کون ہے آپ کو اس غلطی کا سمجھانے والا؟ وہ صرف اللہ کی ذات۔ تو اس نعمت کا ذکر فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جب کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا، اللہ نے آپ کو راہ دکھائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے ایک اور نعمت بتائی کہ آپ علیہ السلام مفلس تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں بنو سعد کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند قیرات کے بدلے۔ تو آپ علیہ السلام مفلس، بکریاں چرانے والے، اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ کس طرح سے غنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آباء و اجداد کی کوئی جائیداد نہیں ملی آپ کو، اللہ نے غنی کیا، اور ایسے عجیب طریقے سے، اور ایسا غنا عطا فرمایا کہ سرداروں کو 100 اونٹ عنایت فرمائے، 100 بکریاں عنایت فرمائی، اقرا بن حابس کو 100 اونٹ عنایت فرمائے، بدر بن عیینہ کو 100 اونٹ عنایت فرمائے، ایک ایک شخص کو 100 اونٹ دے دیے۔ دیہاتی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دو۔ ببول کے درخت کی طرف اشارہ کیا، ارشاد فرمایا کہ اس کے کانٹوں کے برابر اگر میرے پاس جانور ہوتے وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ تو ایسا غنی اللہ نے آپ کو بنایا، حالانکہ آباء و اجداد کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ اب یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، ان کے ادائے شکر کا طریقہ بتایا۔ ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانس میں 2 نعمتیں ہیں، کہ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو اندر کھینچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے کھینچنے کی قوت عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے۔ اور پھر دوبارہ سانس کو باہر نکالنا، یہ دوسری نعمت ہے۔ فرمایا کہ ایک سانس میں 2 نعمتیں، ہر نعمت پر شکر واجب۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، میں اپنے جو عبادات کے اوقات ہیں ان میں سے 1/3 وقت صرف آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد بہت اچھا، لیکن ہے کم، کہ اللہ اگر کم ہے تو پھر نصف وقت میں صرف شکر ادا کرتا رہوں۔ داؤد بہت اچھا، لیکن ہے کم، کہ اللہ پھر میں 2/3 وقت آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ داؤد بہت اچھا، لیکن ہے کم، کہ اللہ پھر سارے وقت ہی میں شکر ادا کرتا رہوں۔ فرمایا داؤد بہت اچھا، لیکن ہے کم۔ تو کہا اللہ پھر اس سے زیادہ شکر ادا کرنے سے تو عاجز ہوں۔ فرمایا یہ اعتراف کرتے رہو کہ اللہ تیری نعمتیں اتنی کہ ان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ شکر ادا کرتے رہو اور اعتراف کرتے رہو۔ ان 3 نعمتوں کے شکر کا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس ہوتے ہوئے، آپ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے آپ کو غنی کیا۔ تو اس کی نعمت یہ ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ فقیر کو جھڑکیں نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا اس معاملے میں جو عمل تھا
وہ قابل اتباع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اسے عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، آپ نے مجھے عنایت فرما دیا، دوبارہ طلب کیا، دوبارہ عنایت فرما دیا، سہبارہ طلب کیا تو ارشاد فرمایا کہ حکیم یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، جو اس کو دل کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے برکت دی جاتی ہے، اور جو دل کے حرص کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ اغنیاء کو بھی عنایت فرما دیا کرتے تھے، ایسی سخاوت تھی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سائل اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی اسے خالی نہ لوٹاؤ۔ اس زمانے کی سب سے عمدہ سواری گھوڑا تھا، اونٹ کو اس سے کم درجہ دیا جاتا تھا، خچر کو اس سے کم درجہ دیا جاتا تھا، گدھے کو اس سے کم درجہ دیا جاتا تھا، سب سے عمدہ سواری گھوڑا۔ فرمایا سائل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اسے بھی خالی نہ لوٹاؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات۔ پھر تیسری نعمت کا ذکر فرمایا کہ دوسری نعمت کا ادائے شکر کا طریقہ بتایا کہ آپ یتیم کے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا تو آپ یتیم کو جھڑکیں نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتامہ کی قدر سکھائی۔ ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ ایسی قدر سکھائی۔ اور تیسری نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کو راہ کا علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی، اس کے ادائے شکر کا جو طریقہ بیان کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی اس نعمت کو بیان کیجیے۔ یہاں بیان کے لیے لفظ حدیث استعمال فرمایا تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث یہ خود اللہ نے آپ کے کلام کا نام رکھا ہے، ورنہ عربی میں بین بھی ہوتا ہے، عربی میں کلم بھی ہوتا ہے، لیکن ان لفظوں کو استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا فحدث، تو اللہ نے خود آپ کے کلام کے لیے حدیث استعمال فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات کو، آپ کے افعال کو، آپ کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب بخاری شریف یہ علم حدیث ہی میں لکھی گئی ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم الشان جو کتاب لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مکھیاں اڑا رہے ہیں، آپ پر پنکھا چل رہے ہیں کہ آپ کے جسم پر کوئی مکھی بیٹھے نہیں، آپ کے جسم سے مکھیوں کو اڑا دیا جائے۔ تو یہ خواب دیکھ کر پھر اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو استاد نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لیں گے کہ آپ من گھڑت حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کر دیں گے۔ تو دل میں جذبہ پیدا ہوا تو صحیح احادیث کا یہ ایک مجموعہ 16 سال محنت فرما کر امام بخاری نے تیار کیا اور یہ امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ یہ عظیم کارنامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، شافعی المسلک ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ابو زید کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب بھی تو پڑھو۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف۔ اللہ کے رسول اسے فرما رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے۔
یہ بخاری شریف ایسی فضیلت والی کتاب ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر بحری جہاز میں بخاری شریف کا نسخہ رکھا ہو تو وہ جہاز کبھی غرق نہیں ہوگا۔ مصائب میں اگر بخاری شریف کی تلاوت کی جائے از اول تا آخر اللہ مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 65 کی جنگ میں علماء کو جمع کیا کہ بھئی ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم علماء بھی کوئی خدمت کریں پاکستان کی حفاظت اور دفاع کی۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم بخاری شریف کا ختم کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو غلبہ عطا فرمائیں، فتح مبین عطا فرمائیں۔ چنانچہ علماء نے اس وقت بن نوری ٹاؤن میں بخاری شریف کا ختم کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بارہا تجربہ ہے کہ اگر کسی بیمار کی شفا کے لیے، صحت کے لیے بخاری شریف کی قرأت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایسی مقبول کتاب اللہ کی نظر میں یہ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی محمد، آپ کے والد کا نام اسماعیل، آپ کے دادا کا نام ابراہیم، آپ کے پردادا کا نام مغیرہ، آپ کے لکڑ دادا کا نام بردزبہ۔ بردزبہ ایمان نہیں لائے تھے، مجوسی تھے، ان کے بیٹے مغیرہ وہ ایمان لائے۔ مغیرہ اس زمانے کے جو بخارا، سمرقند، کابل اس علاقے کے جو حکمران تھے یمان جوفی، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ تو اس زمانے میں بلائے اسلام بھی ہوتی تھی، چنانچہ اسی نسبت سے حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولنے والے ہیں، اجمی ہیں، اور جوف یہ عربوں کا قبیلہ ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری کو جو جوفی کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے پردادا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، تو ولائے اسلام کی وجہ سے جوفی کہا جاتا ہے، اس قبیلے کی طرف نسبت ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد دادا کے بارے میں تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسیار تتبع کے بعد، جستجو کے بعد بھی مجھے ان کے حالات نہیں ملے۔ والد کا شمار بڑے محدثین میں ہوتا ہے جن کا علماء کرام نے کتابوں میں ذکر بھی فرمایا۔ انتقال کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فرمایا کہ میرے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں ہے، حرام تو کجا شبہ والا درہم بھی نہیں ہے، سب کے سب حلال۔ اس حلال اور پاکیزہ مال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ تو والد عالم بھی تھے اور ایسے محتاط تھے کہ مشتبہ مال بھی ان کے پاس نہیں تھا، مکمل حلال مال تھا۔ اور والدہ ان کی للہیت، ان کی ولایت کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے تھے، تو والدہ رویا کرتی تھی، اللہ سے کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے۔ ایک رات دعا کر کے سوئیں تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کی اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ جب اٹھی بیٹے کو اٹھایا تو ان کی آنکھیں روشن تھیں، کم عمری میں جو بینائی چلی گئی تھی والدہ کی دعاؤں سے اللہ نے بینائی کو لوٹا دی۔ اور یہ والدین کا نیک ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بہترین کون ہے، تو آپ سمجھے حسب نسب کے اعتبار سے، تو آپ نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو حسب نسب کا اعتبار اس کا ذکر فرمایا کہ یہ سب کے سب انبیاء سلسلۃ الذہب سونے کی لڑی ہے۔ تو یہ بہت مبارک خاندان۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ بھی بڑے نیک عالم محدث، اور والدہ وہ بھی بڑی نیک ولیہ اللہ کی،
کہ اللہ سے مانگا تو اللہ رب العزت نے نابینے کو بینا فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 13 شوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 13 شوال جمعے کے دن بعد نماز جمعہ بخارا شہر میں سن 194 ہجری میں ہوئی۔ 62 سال عمر پائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور سن 156 ہجری میں، سن 256 ہجری میں یکم شوال چاند رات کو خرطنگ بستی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور نماز عید کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہوئی۔ کہتے ہیں اس بستی کا نام تو کچھ اور تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے لوگ آئے تو اس زمانے کی جو سواری تھی گدھا، جسے فارسی میں خر کہتے ہیں، اس قدر کثرت سے آئے اس بستی میں لوگ سوار ہو کر کہ وہ بستی گدھوں کے لیے تنگ پڑ گئی، اس سے اس کا نام رکھا گیا خرطنگ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ حدیث کی وجہ تسمیہ، حدیث کی تعریف، بخاری شریف کے کچھ فضائل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات۔ اب جو حدیث اور باب آپ نے پڑھا اس سے متعلق کچھ بات عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب جو قائم فرمایا ہے وزن اعمال کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی جسم نہیں، جس چیز کا جسم نہ ہو اسے کیسے وزن کریں گے، اس کا وزن نہیں ہو سکتا، اس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا، لیکن وہ عقل کے بندے تھے، جو بات ان کی عقل میں آتی اسے تسلیم کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، بس ان کی عقل میں جو آئے گی اسے مانیں گے۔ حالانکہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس کو کہیں سمجھ پاتی ہے کہیں نہیں سمجھ پاتی، تو آنکھ بند کر کے اتباع کرنی ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ مٹی تو نیچے والے حصے میں لگتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اوپر والے حصے پر مسح کیا، تو میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا اور اتباع میں بیٹی کے اوپر مسح کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو دگنا ملنا چاہیے تھا باپ کی وراثت میں، کیونکہ وہ گھر میں گری رہتی ہے، وہ کمزور ہے، وہ مزدوری نہیں کر سکتی، وہ کما نہیں سکتی، اور بیٹے کو سنگل ملنا چاہیے، بیٹی کو ڈبل ملتا، بیٹے کو سنگل ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دگنا دیا اور بیٹی کو سنگل دیا، چنانچہ میں اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ تو ایمان والے وہ اپنی عقل کے تابع نہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا بس ویسا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے، آپ نے بخاری میں جا بجا دیکھا ہوگا، سینکڑوں مقامات پر دیکھا کہ امام بخاری ترجمۃ الباب آیت کریمہ کو بنا دیتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی کیا کہ ایک آیت کے جز کو ترجمۃ الباب بنا دی، اور اصل بخاری میں یہ تراجم ہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اصل جو بخاری کا لب لباب ہے وہ یہ تراجم ہی ہیں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم دراصل امام بخاری کی فقہ ہے، ورنہ احادیث تو آپ نے گزشتہ سال مشکات میں بھی پڑھی، وہاں یہ فقہ نہیں تھی، استنباط نہیں تھا کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ مستنبط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کارنامہ اس میں یہ ہے کہ امام بخاری نے تراجم قائم فرمائے۔ آپ نے مسلم شریف پڑھی اسی سال،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم قائم ہی نہیں فرمائی۔ جو تراجم آپ مسلم شریف میں پڑھتے ہیں یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائے، امام مسلم کے نہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم قائم فرمائے۔ چنانچہ یہاں آیت شریفہ لے کر آئے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رکھیں گے ہم ترازو، انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ موازین یہ جمع ہے میزان کی۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے میزان ہوں گے، کچھ میزان ہوں گے کہ جن میں مالی عبادتیں تولی جائیں گی، صدقہ، خیرات، عشر، صدقۃ الفطر۔ کچھ میزان ایسے ہوں گے جن میں جسمانی عبادتیں تولی جائیں گی، نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں اس میں تولی جائیں گی۔ بعض فرماتے ہیں ہر عبادت کے لیے علیحدہ ہوگا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، میزان تو ایک ہی ہوگا لیکن اتنا بڑا ہوگا گویا کئی میزانوں کے برابر، تو اس لیے یہاں موازین فرما دیا۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند۔ تو اتنا بڑا وہ میزان ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں جمع لے آئے موازین۔ لیوم القیامہ، لام جو لے کر آئے یہ فی کے معنی میں ہے۔ یہ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا کہ حروف جار ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں فی کی جگہ پر لام استعمال ہو گیا، اے فی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں موازین یعنی میزان رکھا جائے گا۔ یہ آیت شریفہ ذکر کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے استنباط فرمایا وہ ذکر کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ تُوزَنْ، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی، کہ بے شک بنی آدم کے اعمال اور قول تولے جائیں گے۔ یہاں عمل کی جمع اعمال لے کر آئے لیکن قول کی جمع اقوال نہیں لے کر آئے، تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اعمال مختلف اعضاء سے کیے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے آپ مسجد کی طرف گئے، یہ چلنا ایک عمل صالح ہے، یہ پاؤں سے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی تو ہاتھ سے غریب کے ہاتھ میں آپ نے مال رکھا، تو یہ ہاتھ سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی، عمل صالح کیا۔ تو اعمال مختلف اعضاء سے کیے جاتے ہیں، اس لیے جمع لے کر آئے یہاں پر اعمال، اور بات صرف زبان سے کی جاتی ہے، ایک ہی عضو سے۔ آنکھ سے بات نہیں کر سکتے، کانوں سے بات نہیں کر سکتے، ہاتھ اور پاؤں سے کلام نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پر واحد لے کر آئے قول، وہاں جمع لے کر نہیں آئے۔ یوزن توزن، کہ یہ اعمال اور اقوال یہ وزن کیے جائیں گے۔ زمانہ ثابت میں تو علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو جسم عطا فرما دیں گے، نماز کو، تلاوت قرآن پاک کو، یعنی اعمال ہوں یا اقوال ہوں، ان کو جسم عطا فرمائیں گے اور پھر وہ تولے جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں جدید جو سائنس، اس نے اعراض صرف نہیں بلکہ جن کے جسم نہیں ہیں ان کو بھی تول کر دکھا دیا۔ بخار کو تولا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں بخار 101 ہے، 102 ہے، اب 104 ہو گیا، پھر گھٹ کر 103 ہو گیا، تو یہاں پر ناپا تولا جا رہا ہے۔ تو یہ جدید سائنس نے بتا دیا کہ جس کا جسم نہیں اسے بھی تول سکتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے عقل دی انہوں نے ایسے آلے بنا لیے کہ وہاں یہ بغیر جسم والی چیزیں تولی جا رہی ہیں، تو وہ خالق وہ کیوں نہیں ایسا ترازو بنا سکتا کہ جس میں بغیر جسم والے یہ اعمال و اقوال تول لیے جائیں، یہ بھی تول سکتے ہیں۔ وقال مجاہد، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس، یہ قاف کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے قسطاس، اور قاف کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے قسطاس۔
العدل بالرومیہ، یہ انصاف عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں۔ یقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ مقسط یہ تو آپ نے پڑھا باب افعال کا اسم فاعل ہے، اور اس کا مصدر تو آتا ہے اقساط، اور امام بخاری فرما رہے ہیں القسط۔ تو اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ قسط یہ مصدر المصدر ہے، کہ مقسط کا مصدر اقساط، اور اقساط کا پھر حروف اصلی پر مشتمل مصدر و قسط، کیونکہ اقساط میں حروف زائد ہیں، تو انہیں نکال دیں تو قسط ہی بچتا ہے۔ بعض علماء نے عجیب بات فرمائی کہ القسط یہ ہے مبتدا اور مصدر یہ اس کی خبر، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہاں کام ہو گیا، القسط مصدر۔ پھر آگے فرماتے ہیں دوسرا جملہ ہے المقسط وهو العادل، کہ قسط مصدر ہے اور المقسط یہ عادل کے معنی میں ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بیچ میں واو کیوں آیا؟ المقسط هو العادل ہوتا پھر تو بات بن جاتی ہے، لیکن آ رہا ہے المقسط وهو العادل۔ تو فرمایا بعض کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، لیکن صرف جواب دینے کے لیے نسخے کو غلط قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو اصل بات وہی ہے جو پہلے عرض کی۔ وہ مقسط کا معنی مصنف نے فرمایا هو العادل، اور یہ آپ نے صرف کی کتابوں میں پڑھا کہ باب افعال کی خاصیت میں سے ایک سلب معنی بھی ہے، کہ اس سے معنی سلب ہو جاتا ہے۔ جو قسط کا معنی تھا وہ ہے ظلم، جور، تو جب اقساط میں یہ آیا، باب افعال میں آیا، تو وہ جور والا معنی سلب ہو گیا تو انصاف بن گیا۔ یہاں عدل انصاف کے معنی، اور اس کا فاعل عادل، اور اقساط کا فاعل مقسط۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط یہ القسط کا اسم فاعل ہے، تو اس کا معنی وہی جائر۔ عربی میں بعض لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہونا یہ تو ہر زبان میں ہے، متضاد معنی ہونا یہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا، قروب متضاد معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، حیض اور طہور دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قسط بھی اسی طرح سے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ظلم بھی اور انصاف بھی، یہ دو متضاد معنوں۔ عادل وہ مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا تو ان سے آمنے سامنے کھڑے ہو کر بہت سے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا انت عادل، کہ تو عادل ہے۔ تو اس پر وہ درباری کہنے لگے کہ یہ بات اس نے صحیح کی کہ اس نے یہاں امیر المؤمنین کی تعریف کی ہے، ان کو عادل کہا ہے۔ حجاج بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، اس نے کہا تم سمجھے ہی نہیں، یہاں بھی اس نے میری تعریف نہیں کی، میری برائی کی۔ کہا کہ وہ کیسے برائی کی؟ کہ اس نے جو عادل کہا تو عادل عدل کا اسم فاعل بھی ہے، اور عادل عدول کا اسم فاعل بھی ہے۔ عدول کا معنی پھرنا، تو اس نے اس سے لیا کہ یہ دین سے پھرا ہوا ہے، تو یہاں بھی اس نے میری برائی کی ہے، اس نے میری تعریف نہیں کی۔ خیر آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی اپنے استاد احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو پہلی حدیث لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں احمد۔ دونوں حمد سے لیے گئے، حمیدی بھی حمد سے لیا گیا اور احمد بھی حمد سے لیا گیا۔ جو بخاری پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
خطبے سے حمد سے شروع نہیں فرمائی، تو اس وقت استاد صاحب نے آپ کو جواب بتائے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو علیحدہ سنتیں ہیں۔ تحریر میں آپ کی سنت علیحدہ ہے اور تقریر میں آپ کی سنت علیحدہ ہے۔ تقریر میں آپ کی سنت تھی کہ آپ حمد سے تقریر شروع فرماتے تھے، اور تحریر میں سنت کہ آپ تسمیہ سے شروع فرماتے تھے۔ پہلے ہی باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جو آپ نے ہرقل کی طرف بھیجا تھا، وہ خط آپ نے دیکھا بسم اللہ سے، تو پتہ چلا کہ تحریر کی ابتدا تسمیہ سے کرنا یہ سنت ہے۔ تو امام بخاری کی یہ تحریر تھی، چنانچہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی، حمد سے نہیں فرمائی۔ لیکن حمیدی لا کر اور ادھر احمد لا کر بتا دیا کہ حمد میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی، حمد میرے ذہن سے نکلی نہیں، حمد بھی موجود ہے لیکن میں نے سنت پر عمل کیا ہے، اس لیے حمد کو ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 4 جگہ گزری، وہاں پر احمد بن اشکاب والا سلسلہ ذکر نہیں فرمایا، یہ سند ذکر نہیں فرمائی، اور یہاں آخر میں احمد بن اشکاب والی جو سند ذکر کی وہ یہی بات بتانے کے لیے کہ شروع سے لے کر آخر تک حمد میرے ذہن میں ہے، حمد نکلی نہیں۔ احمد بن اشکاب نے پھر یہ حدیث سنی، نقل کی محمد بن فضیل سے، انہوں نے نقل کیا عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کو کہتے ہیں سند، اور تفصیلی بحث اس میں شروع میں ہو چکی، استاد صاحب نے آپ کے سامنے کی ہوگی کہ سند کی اہمیت۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہہ دیتا اور کہتا یہ حدیث، اب وہ پکڑا جاتا ہے کہ اگر یہ حدیث ہے تو اس کی سند بتا۔ تو اس سند کی وجہ سے من گھڑت حدیثیں پیش کرنے والے وہ پھنس جاتے ہیں، اور یہ مستقل ایک علم ہے جسے اسماء الرجال کہتے ہیں، بہت وسیع علم ہے، اساتذہ آپ کو بتاتے رہے ہوں گے۔ آخری راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، یعنی ان کا کہنے والا محبوب ہے رحمان کو، اللہ کو وہ بڑا محبوب ہے جو 2 کلمات کہے۔ یہاں کلمات سے مراد کلام ہے، وہ آپ نے پڑھا نحو کی کتابوں میں کہ کلمہ تو مفرد ہوتا ہے اور یہ مفرد نہیں ہے بلکہ کلام ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کلام کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، اب وہ کلام ہے لیکن اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہاں بھی اس کو کلمہ کہہ دیا گیا۔ اب ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ بڑے مشکل کلمات ہوں گے، تو اسے رفع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مشکل نہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ مشکل نہیں ہیں۔ ہلکے ہیں تو پھر ان کا اجر نہیں ہوگا، پھر ان کا اجر کم ہوگا، تو اس کی نفی فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجر کم ہو، ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بہت بھاری ہیں، ان کا وزن کم نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کی ذہنیت ہے کہ مشکل کام کرو تو اجر زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں ٹنڈولیار میں ایک مندر ہے، جب وہ میلہ لگتا ہے، ہندوؤں کا وہ مندر، اس میں جب میلہ لگتا ہے تو میں دیکھتا ہوں سینکڑوں میل سے، ٹنڈولیار سے کوئی 300 کلومیٹر دور ہوگا کھوکھرا پات، یا اس سے بھی شاید زیادہ ہو، سینکڑوں میل سے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ننگے پاؤں پیدل آتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں؟ کہ جتنی مشقت اٹھائیں گے بھگوان اتنا ہی راضی ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے،
آپ نے شروع میں ہی باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، وہ پڑھا الدین و یسر، کہ دین اسلام تو بہت آسان دین ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیں تو یہ کر لیں، چاہیں یہ کر لیں، تو ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا آپ اسے اختیار فرماتے تھے۔ تو آسانی اختیار کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اجر و ثواب میں کمی کر دے، بلکہ اس میں بھی اجر و ثواب کو، بلکہ جو زیادہ شدت اختیار کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے تھے۔ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی پردے میں بیٹھ کر کہ اللہ کے رسول، میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی ہوں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی ہوں، میرے شوہر ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں، اور جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو روزے کی نیت کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، دن بھر روزے سے رہتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں اور ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ اطلاع دے کر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی یا شکایت کی؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول تعریف کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے شکایت کی۔ پھر جب دوسرے وقت میں ان کے شوہر آئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ آپ ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں، کہ جی ہاں اللہ کے رسول، اور آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، جی اللہ کے رسول۔ فرمایا ایسا نہ کر۔ یہ ساتھی خاموش ہو جائیں، حدیث کا درس چل رہا ہے، ساتھی شور کر رہے ہیں، ساتھی خاموش ہو جائیں، بات اب ہو کر بیٹھے ہیں، شور نہ کریں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ عبداللہ تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے، بہت سارے حقوق بتائے کہ ایسا نہ کر۔ تو جو شدت اختیار کرتا تھا اسے تو روکتے تھے۔ یہاں بھی ترتیب ایسی ہی رکھی کہ پہلے بتایا کہ بڑے محبوب ہیں، تو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے حصول میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہوگی، تو فرمایا کہ نہیں، وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہلکے ہیں تو پھر اجر کم ہوگا، تو فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں وہ۔ اور وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ 2 کلمات ہیں، پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، کہ اس میں تسبیح و تحمید سب ہی جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ صفات جنہیں سلبی کہا جاتا ہے کہ آپ میں یہ عیب نہیں، اللہ میں یہ عیب نہیں، یہ عیب نہیں، تو وہ سلبی صفات بھی جمع ہو گئیں سبحان میں، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ نیند سے پاک، اللہ بھوک سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک۔ اور حمد میں اس باتی صفات کی ساری جمع ہو گئی کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ آخری سورت جو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ نصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و تسبیح کیجیے، فسبح تسبیح کیجیے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو یہ حمد اور تسبیح دونوں جمع ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، حمد اور تسبیح دونوں جمع ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بڑے مبارک کلمات، ان کے پڑھنے کی وجہ سے میزان بھر جاتا ہے، ترازو بھر جاتا ہے۔ ابھی بتایا اتنا بڑا ترازو کہ 7 آسمان 7 زمینیں اس میں رکھی جائیں تو وہ ایک گیند کی طرح، جیسے بڑے میدان میں ایک گیند ہو، ایسے محسوس ہوتی۔
وہ بڑا ترازو ان مبارک کلمات کے پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بزدلی کی وجہ سے جہاد نہ کر سکے، بخل کی وجہ سے مال خرچ نہ کر سکے، وہ یہ کہا کرے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ اس کو جہاد کرنے والوں کے برابر، مال خرچ کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرمائیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر چیز کا رزق سبحان اللہ و بحمدہ میں رکھا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، فقر و فاقہ نے میرے گھر میں ڈیرے ڈال دی، خوشحالی میرے گھر سے روٹ کر چلی گئی، کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حالات سنے تو ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے خزانوں کی چابیاں کیوں نہیں لیتے؟ کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے یہی کلمات تعلیم فرمائے، ایک اس میں اضافہ فرمائے۔ دو کلمات تو یہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور ایک کا اضافہ فرمایا و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تین کلمات جمع فرمائے کہ صبح صادق کے وقت یہ 100 مرتبہ پڑھا کر یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ شروع کر دیا، گویا اللہ کے خزانے تیرے قدموں میں آ گئے۔ انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب سے میں نے تسبیح شروع کی اللہ نے اتنا رزق عطا فرمایا کہ اب مجھ سے سنبھل نہیں رہا۔ تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں، ان کی ہمیشہ تسبیح کی جائے۔ لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کہ آپ علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تو فرماتے تھے اس نیت سے نہ پڑھو بلکہ پڑھو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں تو خود بخود مل جائیں گے۔ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی مقصد کے لیے نہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے جیسے آدمی بھینس خریدتا ہے دودھ کے لیے کہ اس کا دودھ پیوں گا، گوبر مفت میں ملتا ہے، تو دنیا تو گوبر ہے، یہ تو مفت میں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفت و طالبہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں، اس کی نیت نہ ہو۔ نیت تو ہمیشہ ہو کہ اللہ تو راضی ہو، باقی یہ دنیاوی چیزیں خود بخود مل جائیں گی، ان کی طلب نہ ہو۔ کسی اللہ والے سے رابطہ رکھنا، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگاتے رہنا، اپنے اساتذہ اور مشائخ کے مشن کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنے اکابرین سے جڑے رہنا، اساتذہ کے مشورے سے وقت گزارنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے گلے کی جو کیفیت تھی میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے ہاں کر لی مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم سے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اب گلا خراب ہو گیا، میں کیسے بات کروں؟ انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، وعدہ خلافی کرنا بھی برا عمل ہے، تو میں آ گیا۔ یہ صرف آپ حضرات کی توجہ کی برکت ہے کہ 2-4 باتیں عرض کر دیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔